رکاوٹیں تو کافی دور کی ہوئی ہیں دماغ سے، یہ ہیں بعضوں کی ہیں جو گنجے ہو گئے نا، ان کی تو رکاوٹ کافی دور ہو گئی دماغ میں، اور بات میں نا بیچ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹوپی ہے، ٹوپی کے پھر نیچے جنگل ہے، جنگل کے نیچے پھر چمڑی ہے، پھر ہڈی ہے، پھر وہ جا کے دماغ آتا۔ کم سے کم جو ہٹا سکتے وہ تو ہٹانے کی، چمڑی نہیں ہٹا دینا۔ کتاب سمجھ کے پڑھنی، سمجھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ پچھلا سبق بھی دہراتا ہوں، پھر بھی تم لوگ پتہ نہیں سمجھ رہے کہ نہیں۔ کل آپ نے جو سبق پڑھا تھا اس میں حرکت کا بیان تھا، حرف کی تعریف لغوی اصطلاحی، مخرج کی لغوی اصطلاحی تعریف، اور مخرج کی دو قسمیں پڑھی۔ نمبر 1، دوسری فصل میں حرکت کا بیان ہے۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، یعنی پیش اوپر مڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ تو ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ البتہ نام جو ہیں، یہ نام عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، نام یاد کرنے چاہیے۔ پھر آپ میں اور حفظ والے میں کیا فرق ہے؟ حرکتوں کے دو نام ہیں، دو زبر بلکہ تین کہہ لیں، جی عربی میں ہیں دو، ایک جو مشہور ہے ہمارے یہاں فارسی کا بھی ہے۔ زبر کے 3 نام ہیں، زبر کو زبر بھی کہتے ہیں، یعنی اور فتحہ نصب بھی کہتے ہیں، اور زبر والے حرف کو مفتوح منصوب کہتے ہیں۔ ایسے ہی زیر کے 3 نام ہیں، زیر، کسرہ، جر، اور زیر والے حرف کو مکسور مجرور کہتے ہیں۔ ایسے ہی پیش کے 3 نام ہیں، پیش، ضمہ اور رفع، اور پیش والے حرف کو مضموم یا مرفوع کہتے ہیں۔ یہ جو دو نام ہیں نا، یعنی ضمہ، فتح، کسرہ، ضمہ، ایک تو یہ ہے، ایک ترتیب یہ ہے، یعنی کیا؟ فتح، کسرہ، ضمہ، اور ایک ہے یعنی نصب، جر، رفع، ہے نا؟ یہ اصل میں کلمے کے معرب اور مبنی کے اعتبار سے نام بدلتے ہیں۔ جو مبنی والی حرکتیں ہوتی ہیں، مبنی کلموں پہ جو بدلتے نہیں، اس پر زبر آتی تو اس کو نصب نہیں کہتے، اس کو فتح کہتے ہیں۔ مبنی کے جو کلمہ مبنی ہے، جو بدلتا نہیں ہے، جس کا آخر ایک ہی رہتا ہے، وہ اگر مفتوح ہے تو مفتوح ہی رہے گا۔ تو مبنی کی حرکات کو فتح، کسرہ، ضمہ کہتے ہیں، فتح، کسرہ، ضمہ کہتے ہیں۔ اور معرب جو کلمہ ہے، جو جس پہ عامل کا آنے کی وجہ سے اس کی حرکت بدل جاتی ہے، اس کی حرکتوں کے نام جو ہے نا، نصب، جر اور رفع، رفع، نصب، جر۔ حرکت کا چیپٹر کلوز، یعنی حرکت کا بیان ختم۔ دوسری بات، نمبر 2 کیا ہے؟ اس کے ڈیزائن بناتا رہے گا۔ اچھا، دوسری بات، حرف کی تعریف، حرف کی لغوی اصطلاحی تعریف۔
آپ کہیں گے حرف کو آپ نے کہاں یہاں گھسا دیا مخرج کے بیان میں؟ مخرج کس کے ہوتے ہیں؟ حرف کے نا۔ اس لیے ممتحن اگر یہ پوچھ لے آپ سے صرف قاری صاحب حرف کسے کہتے ہیں، یعنی تو قاری صاحب کیا کہیں گے؟ الف با تا سا کو۔ وہ تو مثال ہے، وہ تو مثال ہے، تعریف تو نہیں ہے نا، وہ تو مثال ہے۔ تعریف کیا ہے حرف کی؟ ہاں تو تعریف یہ ہے جی کہ آپ لغوی پوچھ رہے ہیں یا اصطلاحی؟ ہاں پریشر ڈال دو ممتحن پہ، ہے نا، وہ سمجھے کہ یہ کوئی علامہ ہے، تجوید کا ماہر آدمی ہے، اس سے پنگا نہ لینا۔ جب آپ سوال کریں گے وہ کہے گا یار یہ تو کوئی چیز ہے بھائی۔ تو حضرت جی آپ لغوی پوچھ رہے ہیں یا اصطلاحی؟ تو لغوی، یعنی لغوی تعریف کیا ہے؟ حرف کا لغوی معنی ہے طرف اور کنارہ، کسی بھی یعنی کسی چیز کے طرف کو، کنارے کو حرف کہا جا سکتا ہے۔ لغوی معنی حرف کا طرف اور کنارہ ہے، جیسے سڑک کا کنارہ تو حرف الشارع، حرف الشارع، نہر کا کنارہ حرف النہر، تو یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ شکر ہے بجلی کا، یہ شور بہت کر رہا تھا یہ۔ وہاں درس میں بھی سارے پنکھے بند کروا دیتا ہوں، ایک ہی پنکھا چل رہا ہوتا ہے، بس تھوڑی سی ہوا لگتی رہے، شور اتنا ہوتا ہے نا، ان کا بڑی مصیبت ہے یار۔ ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، ایسے شہروں میں آ کے یعنی آباد ہو گئے۔ احمد کہے گا آپ ہوں گے دیہاتی، میں تو شہری ہوں، یہ تو کراچی میں پیدا ہوا ہے نا، میں باہر دیہاتی ہوں، میری پیدائش خالص دیہات کی، گاؤں کی۔ تو وہاں ان چیزوں کا کہاں تصور ہے، ابھی بھی نہیں ہے۔ ہوتی ہے ایسے کنیکشن، کھمبے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں کنیکشن ہے، بجلی نہیں ہوتی باہر جی، 12 گھنٹے ہوتی گاؤں میں بجلی، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی پر نام کیا ہوتا ہے، بل پورا بھیجتے ہیں کبھی۔ چلیں دعا کیا کرو، تم لوگ دعا نہیں کرتے، طالب علم ہو، مستجاب الدعوات ہو، مسافر ہو، دل سے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کوئی عمارت اسلامیہ کی صورت بنا دے۔ یعنی یہ لوٹے جب تک ختم نہیں ہوں گے نا سالے، یعنی ایسے ہی وہ لے کے جاتے ہیں لوٹے کو، اس کو مانج کے کلر ولر کر کے صاف ستھرا کر کے نیا لوٹا آ گیا، یعنی ہوتا وہی ہے سالہ، اس کا صاف کر کے دھو دھا کے پھر لے آتے ہیں۔ یہ لوٹے ختم کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر ہے نہیں۔ کبھی کوئی اعلیٰ کار بن جاتا ہے، کبھی کوئی اعلیٰ کار، اپنے مقصد میں وہ خبیث ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ خیر وہ تو عمارت اسلامیہ کے لیے دعا کیا کریں، اللہ کوئی صورت بنا دے، عمارت اسلامیہ قائم ہو جائے، یعنی مسلمان کا اصل جو طرز حکومت ہے وہ وہی ہے۔ تو طرف اور کنارہ حرف کی لغوی تعریف ہے، اور اصطلاحی کیا ہے؟ ہوا اصطلاحی تعریف، اصطلاح مطلب قاریوں کی بول چال میں۔ ارے مجھے ضرورت نہیں یار، یہی تو میں نے سارا لیکچر تو اسی پہ دیا تھا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں نا، میں نے یہ جو ساری تقریر کی وہ کیا تھی، یہی تو تھی، ہم تو خالص دیہاتی لوگ ہیں، یہ جو ہوا تھوڑی بہت لگ رہی بس کافی ہے، یہ کھول دو تھوڑی سی، دونوں سائڈیں برابر کھولو، میرے والی سائڈ بند کی ہوئی ہے، اچھا وہ کھلتا نہیں ہے، ٹھیک سے چل پھر ٹھیک ہے، ہاں یہ دیکھو ادھر کا ادھر سے آ جائے گی، اتنے ہی کافی۔ آدمی جتنے نخرے بڑھا لے بڑھ جاتے ہیں،
بولے آپ ابھی سلا دیں، میں یہیں ابھی سو جاؤں گا، زور تک اٹھوں گا جا کے، اور آپ لوگوں کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ تو اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ماہرین فن کا، یعنی انہوں نے جو تعریف کی ہے ان کی زبان میں حرف کسے کہتے ہیں؟ تو قراء کی اصطلاح قراء میں حرف کسے کہتے ہیں؟ ہوا صوتن، ہوا یعتمد علی مخرج محقق او مقدر۔ اور یہ الفاظ نا ایسے وہ نہ بنو، باولے نہ بنو، چست بنو، ان کو لکھو بھی صحیح، کل کو لکھنے ہیں اپنے پرچے میں، سمجھے نا؟ ابھی دیکھ کے اس کو ایک دو دفعہ لکھو تاکہ وہ لکھنے آ جائیں، پھر تعریف تو یاد ہوگی لیکن لکھ نہیں سکو گے۔ اے یعقوب علیہ السلام، ان کو لکھو اپنے ساتھ، ہاتھ سے لکھو۔ ہوا صوتن لکھو بس، تو یا خود ہی پڑھ لیں گے ممتحن۔ ہوا صوتن یعتمد علی مخرج محقق او مقدر۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ حرف کی لغوی اصطلاحی تعریف ہے۔ دوسری بات، اچھا حروف کتنے ہیں؟ یہاں بڑھانا چاہو بڑھ جائے گی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، قاعدے سے متعلق ہے، وہ قاعدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی حروف کی تعداد 29 ہے، بس یہ کافی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کل پڑھی تھی، ابھی آج کا سبق نہیں شروع ہوا، کہوں نے بہت زیادہ پڑھا دیا، یہ کل کا پڑھا ہوا دوہرا رہا ہوں۔ تیسری بات، مخرج کی لغوی اصطلاحی تعریف۔ مخرج کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی یہ اسم ظرف مکان کا صیغہ ہے، اسم ظرف معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، اور کیا کہ نکلنے کی جگہ۔ البتہ اصطلاح قراء میں مخرج کی تعریف ہے ہوا مولد الحرف، آپ کا مولد اور مسکن کہاں کا ہے؟ مولد معنی جائے پیدائش، جائے پیدائش جو لکھیں اسی کو مولد کہتے ہیں، جہاں پیدائش ہوئی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد مکہ مکرمہ ہے، مسکن مدینہ منورہ ہے، سمجھے نا؟ تو یہ اصطلاح قراء میں کسے کہتے ہیں؟ ہوا مولد الحرف، حرف کے نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے کوئی حرف نکلے اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ مخرج۔ مخارج کی دو قسمیں ہیں، مخارج کی دو قسمیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ محقق کس کو کہتے ہیں؟ ہوا جزء، آپ نے ان لکھنا ہے، جزء، دو پیش ڈالنی بس، ہوا جزء معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفت۔ نیچے ترجمہ لکھنا ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ وہ متعین جگہ ہے، وہ ہوا جزء معین، اس کا ترجمہ ہوا وہ، یعنی مخرج۔ مخرج ایک متعین جگہ کا نام ہے، یعنی حلق، زبان اور ہونٹ کی جگہوں میں سے۔
اجزاء کا معنی جگہ، جز کی جمع اجزاء، حصہ کا حلق زبان اور ہونٹ کے حصوں میں سے کوئی متعین حصہ اسے مخرج کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ مخرج محقق کہتے ہیں. دماغ گرمی میں خراب ہو بھی گیا، 5 منٹ نہیں ہوئے بجلی گئی تو دماغ خراب ہو گیا، اسے مخرج محقق کہتے ہیں. آگے لکھا ہوتا جی اس کو مثال سے واضح کریں، یعنی تعریف کر کے مثال سے. ہاں تو مثال کیا ہے؟ مثالیں تو بہت ہیں اس کی، مثالیں ہی مثالیں، جتنے چاہے مثالیں لگوا لو. اب تو مثالوں پہ مرتی دنیا ساری. نیچے نالا گندا، اوپر بیٹھے ہوئے مثالیں کھا رہے ہیں، بس مزہ پڑا ہے. اب نیچے گندا نالا گزر رہا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں، وہ دماغ میں بس وہ مثالیں جا رہے ہیں نا، وہ انہوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. اب دیکھ لیں کتنے، اب یہ سارا آپ کا یہ جو فوڈ سویٹ بنی ہے تو سارا نالا ہے سارا، اس کو دیکھ پکا کر دیا انہوں نے. خیر، تو مخرج محقق اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اقصی حلق، جیسے وسط حلق، جیسے ادنی حلق، جیسے لحات، جیسے وسط زبان، جیسے حافظ زبان، جیسے طرف لسان، جیسے نوک لسان، جیسے ظہر لسان. اتنی مثالیں دے دی دیکھ. اور جیسے فا، با اور میم کا مخرج، واو کا مخرج، یہ ساری مثالیں ہیں اس کی. اب متعین جگہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ سے ہے ہے. حمزہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اقصی حلق سے. متعین جگہ ہے، بتا دیں. دوسری بات، دوسری قسم کیا ہے؟ مخرج مقدر. مخرج مقدر. مخرج مقدر کسے کہتے ہیں؟ ہوا جزن، ہے تو وہ حلق زبان اور ہونٹ کا حصہ، لیکن ہوا جزن غیر معین. ہوا جزن غیر معین ہے، معین نہیں ہے، متعین حصہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہے جی. ہوا جزء غیر معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفۃ. اور سوا جو ہے نا وہ الگ چیز ہے، وہ دوسری قسم ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی اتنی ہے. مخرج مقدر دو طرح کا ہے، سمجھے نا؟ اس کی 2 شرطیں ہیں نا. ایک تو دیکھو مخرج محقق کی 2 شرطیں ہیں نا، کہ یہ جزء معین ہونا ضروری ہے، اور ان 3 میں سے حلق زبان اور ہونٹ کے جگہوں میں سے کوئی جگہ ہونی ضروری ہے. 2 شرطیں نا. اب اگر یہ نہیں ہے تب بھی مقدر ہے، یہ نہیں ہے تب بھی ہے. تو زبان حلق اور ہونٹ کا حصہ، لیکن متعین نہیں ہے. متعین نہیں. اس کی مثال ہے جیسے جوف دہن. اس کی مثال ہے جیسے جوف دہن. اس سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ واو الف یا حروف مدہ. تو حروف مدہ کا آپ زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہیں، یعنی جن کتابوں میں لکھا وہ بھی یہی ہے کہ الف جوف حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی اور یا جوف لسان سے ادا ہوتی ہے، یعنی اور واو جوف شفتین سے ادا ہوتی ہے. لیکن وہ حلق کتنا بڑا ہے تو پوچھا جائے گا وہ حلق کا کون سا حصہ، یہ نہیں بتا سکتے. یعنی زبان کے کون سے حصے سے یہ ادا ہوتی ہے یہ نہیں بتا سکتے. سمجھ آئی بات؟ یا مدہ کی بات ہے، یا مدہ کی. متحرک و لین کا متعین ہے، وہ تو متعین ہے. وسط زبان اور اس کے بالمقابل اوپر کا تعلق
اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، اس لیے تو کہا وہاں غیر مدہ، کہ مدہ کا مخرج متعین نہیں ہے۔ واو انضمام شفتین سے ادا ہوتی ہے، یعنی کون سی؟ متحرک اور لین، مدہ نہیں۔ مدہ تو جوف شفتین سے ہے، جوف اس کا مخرج ہے، یا کا جوف مخرج ہے، الف کا جوف مخرج ہے، خالی جگہ۔ اب جناب ہونٹوں میں خالی جگہ ادھر بھی ہے، سامنے بھی ہے، ادھر بھی ہے، تو آپ کون سی جگہ سے کہیں گے؟ یہ نہیں بتا سکتے، غیر متعین۔ اسی طرح او سواہم، او سواہم، ہاں، یا وہ جگہ متعین ہے، اس کی بالکل الٹ، جگہ متعین ہے لیکن وہ حلق زبان اور ہونٹ کے علاوہ ہے، حلق زبان اور ہونٹ کے علاوہ ہاں ہے متعین، جیسے خیشوم، جیسے خیشوم، متعین ہے لیکن ہونٹ، حلق اور زبان کے علاوہ ہے، تو یہ بھی مقدر ہے۔ اب آئیے تعداد کی طرف، مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ تو مخارج کی تعداد، مخرج یعنی پہلے یہ کہہ لیں کہ امام خلیل رحمہ اللہ کے نزدیک 17 ہیں، اور امام سیبویہ رحمہ اللہ کے نزدیک 16 ہیں، اور امام فرا رحمہ اللہ کے نزدیک 14۔ اگر مغالطہ ہو نا، مغالطہ، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک فارمولہ ہے، یعنی فرا سیبویہ 16 کس کے لیے تھا، 14 کس کے لیے تھا، ہے نا؟ یہ گڑبڑ، 17 تو گڑبڑ نہیں ہوگی، اس میں بھول جاتا ہے، تو یاد رکھو جس کے نام کے شروع میں سین آتا ہے نا، اسی کی تعداد کے شروع میں بھی سین ہے۔ سیبویہ کے نزدیک کیا ہے؟ 16 ہے، ان کے نام میں سین ہے تو ان کی تعداد میں بھی سین ہے، اب نہیں بھولے گا، سمجھے نا؟ ہاں، ہمارے ایک استاد تھے، وہ اکثر فرماتے تھے بھائی یعنی سوراخ سارے بند کر کے بیٹھو، جو بات اندر جائے بس اندر ہی رہے، پھر نکلے نہ کہیں سے بھی، ہاں جی، سوراخ بند کر کے بیٹھو۔ اب وہ آپ پر ہے، جیسے بھی بند کریں، ہاں جی، اب نکلے گی نہیں انشاءاللہ، ہاں جی۔ اور خوش طبی بھی ہونی چاہیے، ہاں، طالب علموں ویسے سوتے رہتے ہیں لیکن ہاں جی کوئی ایسی بات کرے فوراً جاگ جاتے ہیں، طبیعت بھی سیٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں، ہاں جی۔ چوتھی بات، اچھا نہیں، ابھی یہ تیسری بھی باقی ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ان کے نزدیک 17 ہیں، 17 میں سے محقق کتنے ہیں اور مقدر کتنے ہیں، یہ بھی تو نکالنا پڑے گا۔ کہ امام خلیل کے نزدیک مخارج 17 ہیں، یہ ذرا بتائیے کہ 17 میں محقق کتنے ہیں، مقدر کتنے ہیں، یہ بھی ایک سوال بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے جب ان کے نزدیک 17 مخارج ہیں تو ان کے ہاں یعنی کتنے؟ 15 محقق ہیں، ان کے نزدیک کتنے؟ 15 محقق ہیں اور 2 مقدر ہیں۔ امام خلیل کے نزدیک 2 مقدر ہیں، جوف دہن اور خیشوم، اور امام سیبویہ کے نزدیک کتنے ہیں؟ کل 16 ہیں۔ کل 16 کیوں ہیں؟ کہ جی وہ جوف دہن کو مخرج نہیں مانتے، تو معلوم ہوا کہ 16 میں سے محقق تو ان کے نزدیک بھی 15 ہیں، خلیل کی طرح۔ امام خلیل کے ہاں 15 ہی تھے نا محقق، 2 مقدر تھے، ان کے ہاں 15 محقق ہیں، 1 مقدر ہے۔
اور امام فرا رحمہ اللہ کے نزدیک کل ہے ہی 14، اس لیے فائدہ مکیہ میں آ رہا آگے، اور یہ مخارج حروف کے 14 ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام فرا کا ہے۔ تو جب کل 14 ہیں تو اب 14 میں سے محقق کتنے ہیں اور مقدر کتنے ہیں؟ وہ 14 پہلے یہ سوچ لیں کہ 14 کیسے ہیں۔ ایک تو وہ جوف دہن کو مخرج نہیں مانتے، اور دوسرا لام نون را کا مخرج ایک شمار کرتے ہیں، ہے نا؟ تو 14 ہوئے، تو 14 میں سے 13 محقق ہیں اور صرف ایک مقدر ہے۔ یہاں تک سبق، پچھلا سبق ہو گیا۔ اب آگے آج کا سبق۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اصول مخارج کسے کہتے ہیں؟ اصول کسے کہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں؟ اصول مخارج کی تعداد، تعریف اور تعداد۔ تو کہیں گے اصول جمع ہے اصل کی، اصول جمع ہے اصل کی۔ اصل مخرج کی تعریف، اصل مخرج کس کو کہتے ہیں؟ تو اصل مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو جس میں ایک سے زائد مخارج ہوں، جس جگہ میں ایک سے زیادہ ہوں چاہے دو ہوں، جس جگہ میں ایک سے زائد مخارج ہیں اس جگہ کو اصل مخارج کہا جائے گا، اس جگہ کو ہاں۔ جیسے حلق میں 3 ہے، حلق میں 3 مخارج ہیں، اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ زبان میں 10 مخارج ہیں، زبان میں 10 مخرج ہیں۔ تو اب وہ سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی ایک وہ لحات کا ہے، پھر وسط زبان ہے، پھر حافظ زبان ہے، پھر طرف لسان کا ہے، اس میں بھی لام کا الگ ہے، نون کا الگ ہے، را کا الگ ہے۔ چلو فرا کے نزدیک کہہ لو تو تینوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نوکے زبان کے ہیں، تو 10 مخارج ہیں زبان میں، تو زبان کو کیا کہیں گے؟ اصل مخارج۔ اصل، یہ اس کی بھی اصل ہے، یہ اس کی بھی اصل ہے، یہ اس کی بھی اصل ہے، یہ اس کی بھی 10 دفعہ کہہ دو یہ لفظ۔ اور کتنے ہو گئے؟ 3 وہ اور 10 یہ 13، اور ایک مخرج ہے فا با میم واو کا، شفتین۔ تو کل 14 مخارج ہیں۔ 13 یہ ہوئے فا با میم واو کا، اور 14واں مخرج کا شوم ہے، وہ مقدر ہے۔ تو ان کو اصول مخارج کہا جاتا ہے۔ اصول جمع ہے اصل کی۔ اصل مخارج کی تعریف یہ ہے، ہر اس جگہ کو اصل مخارج کہا جاتا ہے جس میں ایک سے زائد مخارج پائے جائیں۔ وہ کتنے ہیں اصول مخارج؟ کتنے ہیں؟ وہ صرف 3 ہیں، وہ صرف ہوا جزء معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفت۔ سمجھے نا؟ اصول مخارج کتنے؟ 3۔ حلق اصول مخارج میں سے ہے، اور زبان اصول مخارج میں سے ہے، اور شفت ہے۔ مخارج کی اصل کوئی اور نہیں ہے، یہی ہے۔ پانچویں بات ہے القاب مخارج اور ان کی تعداد۔ القاب مخارج کی تعریف اور تعداد۔
القاب لقب کی جمع ہے، القاب لقب کی جمع ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن میں موجود ہے لفظ، یعنی برے ناموں سے کسی کو مت پکارو یار، برے ناموں سے، وہاں تو برے نام مراد ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں نا۔ البتہ اساتذہ اکرام اگر کسی سے پیار سے محبت سے کسی کو کسی نام سے پکاریں، یعنی وہ اساتذہ کی حد تک رہنی چاہیے بات، دوسروں کو اجازت نہیں ہوتی وہ بھی اسی سے پکاریں۔ میں درس نظامی میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، اب تو وصال فرما کے، بڑی اونچی گدی کے جانشین بھی تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیر گھرانہ تھا یہ۔ مولانا موسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ کو میں نے شاہ سادات میں سے تھے، مولانا عبدالکریم شاہ صاحب، تو ان کا جب میں نے یعنی خط دیا مولانا موسیٰ خان صاحب کو جامعہ اشرفیہ میں جب میں پڑھتا تھا، تو حضرت نے مجھے فوراً بلایا، فوراً بلا کے چائے بھی پلائی، حالانکہ میں تو وہیں پڑھتا تھا، فیصل آباد سے تھوڑی میں یعنی اسپیشل ملنے کے لیے آیا تھا، چائے بھی پلائی منگوائی جی، اور بتایا شاہ صاحب کو بتانا کہ میں نے آپ کا اکرام کیا ہے، یعنی وہ دعا کریں گے میرے لیے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ تو مجھے پیار سے نہ کالا کہتے تھے، وہ کالے، جب بھی بلائے وہ کالے ادھر آ جا، وہ کالے یہ کر لو، یعنی وہ کالے ادھر مجھے جانا ہے، بس میرے پاس سائیکل ہوتی تھی ایک، یعنی خدمت استادوں کی خدمت ذمہ لگی ہوئی تھی، بس سبق وبق ایسے ہی پڑھے میں نے، لیکن الحمدللہ استادوں کی دعاؤں کی برکت سے یعنی پوری سمائی پھرتا ہی تھا، پڑا نہیں ہے، لیکن یعنی الحمدللہ کبھی فیل بھی نہیں ہوئے، کبھی نہیں فیل ہوئے، بہت زیادہ آوارگی بھی کی لیکن یعنی فیل پھر بھی نہیں ہوئے، اور پھر اساتذہ کی دعاؤں سے اللہ نے یہ کام بھی لے لیے، ورنہ یعنی جب محنت سے پڑھا ہی نہیں ایک آدمی نے تو پڑھائے گا کہاں۔ چلیں، تو اصل جو دین ہے نا وہ ادب اور خدمت کا نام ہے، بس اس سے انسان آگے پھر ترقی کرتا ہے۔ اساتذہ یعنی کسی کو بیل کہہ دیں، وہ تو بیل ہے بھائی، مہربانی ہے اساتذہ کی، انہوں نے یعنی یاد تو کیا نا کسی طرح بھی، محرومی ان کی ہے جن کے نام ہی نہیں یاد، نہ کالا نہ چٹا نہ گورا نہ موٹا نہ استادوں نے، اگر اساتذہ نے کسی کا کوئی نام رکھ دیا تو یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ محبت یعنی کی علامت ہے، یہ چھیڑ نہیں ہے، یہ تو ان کا تعلق ہے۔ اب اس کو میں بڈھی والا کہہ دیتا ہوں، دیکھو ایک وہ 2 سال پہلے ایک بڈھی والا تھا، اس کی 2 بڈھیاں تھیں، یعنی تو اس لیے اس کو بڈھی والا کہتے ہیں۔ ایک اس کو منع کیا تھا، داخلہ لیا، خبیث نے شادی فوراً کروا لی، تو اب بھگت رہا ہے بیچارہ، وہ ساتھ ہی آ گئی، وہ کہتی تو اگر وہاں رہے گا تو میں بھی وہیں رہوں گی، اب وہ ساتھ آ گئی، عذاب بنی ہوئی ہے، گل پہ ڈھول بجانا پہنتا، گلے میں جب ڈھول ڈالو گے تو کہیں نہ کہیں تو اس کے ایک ہاتھ لگانا ہی پڑے گا نا، وہ بجے گا، خام خواہ لگے گا، ڈنڈی ونڈی مارنی پڑے گی، وہ بجے گا۔ بعض مثالیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں نا، کہتے گل پہ ڈھول بجانا ہی پہنتا۔ چلیں جی، القاب مخارج، القاب سے بات چل پڑی تھی نا، القاب مخارج حروف جن نام سے پہچانے جاتے ہیں ان کو القاب مخارج کہا جاتا ہے، یا مخارج جس نام سے مشہور ہیں، جس نام سے مشہور ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ القاب مخارج۔ القاب جمع ہے لقب کی،
یعنی مخرج جس نام سے معروف ہو مشہور ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ القاب مخارج. اور یہ القاب کتنے؟ یعنی یہ 17 ہیں القاب مخارج. 10 ہے. کتنے ہیں؟ 10 ہیں. القاب مخارج 10 ہیں. مخارج 17 ہیں. پہلا مخرج جو ہے وہ ہوائیہ یعنی مدہ جو دہن اس سے مشہور ہے وہ. اور پھر دوسرا تیسرا چوتھا کیا ہے؟ یہ سارے مخارج مشہور ہیں کس سے؟ حلقیہ سے. تو حلقیہ ایک لقب ہے ان کا، تینوں مخارج کا ایک لقب ہے. ایسے ہی لہاتیہ یہ دو حرفوں کے مخارج کا ایک مشہور لقب ہے. ایسے ہی شجریہ یہ 3 حروف کا ایک لقب ہے ان کا، مشہور ہے وہ اس سے. حروف شجریہ جی ہیں، حروف مدہ، حروف حلقیہ اور حروف لہاتیہ اور حروف حرف حافیہ، ہا سے حافیہ. اب اس کو دال پڑھ رہے ہیں عرب لوگ نا، بھائی وہ حافیہ ہے کیا؟ دال حافیہ ہے؟ دال تو نطعیہ ہے. کیا ہے؟ قو دال تا. اور ان حروف کو نطعیہ کہتے ہیں. تو نطعیہ ہے، غاد حافیہ ہے. اور ساری عربوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اور حرمین شریفین کے تو فتاوی جات چھپے ہوئے ہیں، فوائد مکیہ کے آخر میں ہیں. حرم مکہ کے بڑے قاری ہیں ابراہیم، وہ فرما رہے ہیں کہ ما سمعنا به قط. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ دال کے مشابہ ہے اس کی آواز؟ کہتے ہیں ہم نے دال کے مشابہ کبھی سنا ہی نہیں اس کو. اور اب تو دال ہی پڑھ رہے ہیں. دال بھی چنے کی بنائی ہوئی ہے موٹی والی. دال کوئی موٹا حرف تو نہیں ہے نا. دال غاد کو دال سے بدلا، پھر دال غلط پڑی، پھر اس کو موٹا کیا، ایک نیا حرف وجود میں دے دیا، ایک نیا حرف ایجاد کیا ان عربوں نے. ولدالین، دالین یہ مشابہ بالدال نہیں. امام جزری کا دماغ خراب تھا، انہوں نے باب فی الفرق بین الغاء والغاد لکھا ہے نا، پڑھا ہے نا. فرق کرنے کی نوبت جب آتی ہے کہ 2 جڑوے بھائی ہیں، دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، ہے نا، تو آدمی پوچھتا ہے یار ان میں یہ بڑا کون سا ہے چھوٹا کون سا ہے. اب جڑوے بھائی ہیں، دونوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، تو پتہ چل جائے گا بھئی یہ فلاں یہ فلاں. کون پوچھے گا کہ ان میں کیا فرق ہے؟ اگر اس کی آواز دال کے مشابہ ہوتی تو امام جزری رحمہ اللہ پھر یہ عنوان بناتے باب فی الفرق بین الدال والغاد، بین الدال والغاد، کہ سننے میں ویسی آواز ہے تو فرق کیا ہے؟ غاد کی آواز مشابہ بالغا ہے، مشابہ بالغا، اسی لیے فرق کی بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی. اور سمجھ آئی القاب مخارج؟ سمجھ آ گئے؟ ہاں جی. اب بات ختم ہوگی. ایک بات کتاب سے متعلق ہے، اب وہ کتاب پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، اس کو پہلے یاد کرو، پوری فصل کو ازبر یاد کرو، پھر آئے گی بات. لیاؤ آجو 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 آجو. مشق کرنی ہے، گرمی ہو کہ سردی ہو، گرمی ہے یا سردی ہے، ڈاکیے کی ایک ہی وردی ہے، اور ڈاکیے کی وردی بدلتی وہی رہتی. السلام